مرتبے انبیاء کے بڑے ہیں پر کسی کا یہ رتبہ نہیں ہے۔ مرتبے انبیاء کے بڑے ہیں پر کسی کا یہ رتبہ نہیں ہے۔ تاجدار حرم کے علاوہ تاجدار حرم کے علاوہ عرش پر کوئی پہنچا نہیں ہے۔ تاجدار حرم کے علاوہ عرش پر کوئی پہنچا نہیں ہے۔ اور جھک رہا ہے فلک بھی زمین بھی، ایسی چوکھٹ نہ دیکھی کہیں بھی۔ جس جگہ جبرائیل امی بھی، جس جگہ جبرائیل امی بھی اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں۔ جس جگہ جبرائیل امی بھی اپنے سر کو جھکائے ہوئے۔ ماشاءاللہ جاگ دے جی بابے رانے بڑا خوبصورت نعرہ لگایا ہے تے تھوڑی دیر تواڈے سامنے میں بھی گزارشات پیش کرنیاں نے۔ ویسے 12 بجے دے قریب تقریر سنانی بڑی اوکھی ہو جاندی ہے کیونکہ نیندر دا غلبہ ہے، پھر آج موسم بھی بابا ٹھنڈا ہو گیا ہے تے میں کوئی لمبی چوڑی تقریر تانوں پتہ ہے کئی دفعہ حاضری ہوندی رہندی ہے، مختصر تقریر ہے تے آ گوڈیاں نوں ذرا چھڈ کے بہو گے تے پھر نیندر گھٹ آندی ہے۔ کدھر نہیں جاندے گوڈے چھوڑے جناب جی اپنی جگہ تے رہن گے۔ تے حمد و صلاۃ تو بعد میں اپنی گفتگو دا آغاز کرن لگیا ہوں۔ اللہ پاک حق بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے اور اللہ پاک سانو سب نو سن سنا کے اس دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی مختار صاحب دا یہ پروگرام سی بھی گھر دے وچ محفل میلاد کراواں گے تے سارا انتظام بھی کیتا، لیکن ہوندا وہی ہے جڑا منظور خدا ہوندا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے پوچھا حضور تسی رب نو کیویں پہچانیا ہے؟ رب نو کیویں پہچانیا تے آپ فرمان لگے عرفت ربی بفسخ العزائم۔ میں جدو میں کوئی ارادہ کرنا نا تے بعض دفعہ ارادہ پورا ہوندا ہے تے بعض دفعہ پورا نہیں ہوندا۔ فرماندے نے جڑا پورا میرا ارادہ نہیں ہو رہا ہوندا کسی اور دا ارادہ پورا ہو رہا ہوندا ہے تے اوتھوں میں سمجھ گیا کہ کوئی ذات ایسی ہے جن دا ارادہ ہمیشہ ہی پورا ہوندا ہے۔ اسی تا کوئی ساڈی مرضی دے خلاف ہو جاوے تے اسی تا فوراً جڑا نا شکوے شروع کر دینا ایویں کیوں ہو گیا تے انج نہیں سی ہونا چاہیے، لیکن جڑیاں پاک ہستیاں ہون نا وہ ہر رنگ دے وچ اپنے یار دے جلوے ویکھدے نے۔ مولانا روم فرماندے نے کہ عشق تور جان عشق جانے تور آمد عاشقا، کہ جڑا تور سی نا وہ اللہ پاک دی ذات دا عاشق سی۔ جدو انہیں ویکھیا بھی اللہ پاک دی تجلیات تور تے پئیاں نے انہیں کہا بھی ریزے ریزے ہو جانا گوارا ہے، مالک دی جلوے تے تجلی تو نصیب ہو گئی ہے نا، ان دے تجلے نصیب ہو گئے اور اس نے اپنی کرم نوازی فرما دیتی ہے۔ اس واسطے میرے واسطے یہی سب بہت بڑا اعزاز ہے۔ عشق جانے تور آمد عاشقا، تور مستو خرہ موسیٰ سائقا۔ ایت کریمہ جڑی تواڈے سامنے پڑھی ہے، اے حجۃ الوداع دے موقع تے تانوں پتہ حج دے ایام نے اور حج دی طرف قافلے رواں دواں نے۔
انہاں دناں دے وچ حضور نے جڑا حج فرمایا، حضور نے بھی ذوالقعدہ دے آخری عشرے دے وچ حضور نے اس سفر دا آغاز فرمایا ہے، اور پھر حضور اس سفر واسطے گئے تے آپ نے جو فرامین اور جو تھے خاص طور تے خطبہ ارشاد فرمایا ہے وہ اج تواڈے سامنے میں عرض کرنا ہے۔ اور یہ تو انہوں پتہ ہے کہ تاریخ انسانی دا سب تو بہترین اگر کوئی معراج ہے تو حضور دا پاک خطبہ ہے۔ 1947 دے اندر اقوام متحدہ دے وچ بہ کے ایک چارٹر تیار ہون لگیا بھی انسان دی عظمت کس چیز دے وچ ہے، انسان دے حقوق واسطے ایک سانو جڑا نا ایک چارٹر بنانا چاہیے، ایک لسٹ بنانی چاہیے، تے سب تو مقدم چیز جڑی اونا ساری دنیا دے لوگاں نے جنہوں پسند کیتا حضور دا خطبہ ہے، لیکن اسی آج انہوں بلا دیتا ہے، سانو پتہ ہی نہیں رہ گیا۔ میں اس واسطے تواڈے سامنے عرض کرنا ہے بھی اسی اگر اج یاد کر لیے نا تو حضور نے اس خطبے شروع کرنے تو پہلے حضور نے فرمایا اسمعوا قولی تعیشوا، حضور نے فرمایا میری گل نو سن لو گے میرا رب تانوں زندگی عطا فرما دے گا۔ تعیشوا حقیقتاً زندہ ہو جاؤ گے، تانوں زندگی دا پتہ لگ جاوے گا کہ زندگی کی چیز ہوندی ہے۔ اس واسطے اس گل نو تسی غور نال سنو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو مکہ شریف نو فتح فرما لیا، 8 ہجری دے اندر مکہ شریف فتح ہویا، پھر 9 ہجری دے اندر حضور نے امیر بنایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حج دا امیر بنا کے بھیجا، انہوں نے حج کروایا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نال گئے، انہوں نے اعلان کیتا کہ اللہ پاک نے آیت نازل فرما دیتی ہے کہ آج تو بعد یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ آج تو بعد کوئی مشرک اتھے حج کرن واسطے نہ آوے، کیونکہ اگلے سال حضور نے خود آمنا ہے تے حضور نے خطبہ دینا ہے تے حضور دا خطبہ سنن والے پاک لوگ ہونے چاہیے ہیں، کیونکہ مشرک نجس نے، کافر پلید نے، نجس نے، اس واسطے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اگلے سال پابندی ہے قیامت تک اس روئے زمین تے حج کرن آوے گا تے وہی آوے گا جنہوں حضور دا کلمہ نصیب ہو چکیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج کرن واسطے آئے تے 1,40,000 دا مجمع حضور دے نال سی۔ کنا 1,40,000 دا مجمع، کیونکہ پورا سال قبیلیاں دے وچ اعلان ہوندے رہے بھی حضور خود تشریف لے آ رہے ہیں حج کرن واسطے، حضور خود آ رہے ہیں۔ میں مسلم شریف دی حدیث پاک پڑھ رہا سا کہ اے او حج سی کہ انبیاء علیہ السلام جڑے پہلے دنیا تے تشریف لے آئے سن تے دنیا تو پردہ فرما گئے سن نا، جدو حضور دا پتہ لگیا بھی حضور حج کرن واسطے آندے پے نے، اپنی قبراں دے وچ اٹھ کے او بھی حضور دے نال حج کرن واسطے آ گئے۔ حضور دے نال او بھی آ، انہاں آکھیا بھی حج تو پہلے بھی کیتے نے لیکن اصل حج وہی ہونا جڑا حضور دے نال جا کے جانا۔ حضور نے پوچھا رستے جاندے آیا، حضور نے پوچھا میرے صحابہ یہ کیڑی وادی ہے؟ عرض کی تھی حضور یہ وادی ہرشا ہے۔ حضور نے فرمایا میں ویندا پیا، حضرت یونس علیہ السلام ہی اپنے کناں دے وچ انگلیاں پا کے او بھی لبیک اللہم لبیک دے نعرے لاندے جا رہے نے، اب وہ بھی حج کرن واسطے آئے نے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام بھی حج کرن واسطے آئے نے، اللہ دے پیغمبر حج کرن واسطے آئے نے۔ اے تو پتہ لگیا کہ اللہ دے نبی دنیا تو پردہ کر جان تو بعد بھی زندہ ہوندے نے۔ اللہ دے نبی کی ہوندے نے؟ سارے بولو اللہ دے نبی زندہ ہوندے نے۔ تے جڑے آندے نہیں جی وہ تو سن نہیں سکدے تے ویکھ نہیں سکدے، میں کہیا تسی دین پڑھے ہی کوئی نہیں۔ ساڈا ایمان ہے، اعلیٰ حضرت فرماندے نے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا۔ حضور دی ایک ادا بڑی بے مثل و بے مثال۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث پاک دے راوی نے
اور انہوں نے کولو حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. حضرت امام محمد باقر یہ حدیث سننے واسطے بھی حضور نے حج کس طرح ادا فرمایا تے حج دا خطبہ حضور نے کیویں دیتا. حضرت امام محمد باقر گئے امام جعفر صادق حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول دے کول اور انہوں نے جا کے کہندے نے کہ میں تواڈے کول حدیثاں سنن واسطے آیا جڑا حضور نے حج فرمایا سی تے بیان فرمائیاں. تے انہوں نے پوچھا چونکہ حضرت جابر کافی عمر ہو چکی سی نبینے ہو چکے سن کافی عمر رسیدہ. آپ نے فرمایا بھی ذرا مینوں اپنا تعارف تک کرواؤ تسی کون جے. انہوں نے فرمایا میرا تعارف یہ ہے انا محمد بن علی زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب. میں امام زین العابدین دا بیٹا میں امام حسین دا پوتا. حدیث پاک دے لفظ نے کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ صحابی رسول جو ہے نا انہوں نے پہلے حضرت امام محمد باقر دے قمیض دا اتلا بٹن کھولیا پھر تھلے والا بٹن کھول کے سینے دے اوتے ہاتھ رکھیا فرمایا تواڈے سینے تے ہاتھ لایا تے میرے سینے 'چ بھی ٹھنڈ پے گئی ہے. تسی کس پاک خاندان دے گھرانے دے فرد ہو تے تسی تشریف لے آئے جے تے پھر آپ نے حدیث بیان فرمائی. میں حضور نے جدو حج فرمایا نا تے میدان عرفات دے وچ حضور نے ایک بڑا تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جس دا ایک ایک لفظ ساڈی زندگی ہے. مسلمانوں اس تے غور کرنا تسی شاید ہی کدی سنیا ہوگے لیکن جنہ جنہ اسی حضور دے فرامین تو دور ہوندے جا رہے ہیں انہاں اسی مصیبتاں وچ پھسدے جا رہے ہیں. انہیں ہی ساڈے اوتے دن بدن مصیبتاں ودیاں جا رہی ہیں. میرا یقین ہے اگر اج بھی مسلمان صدقے دل نال حضور دے انہاں فرامین نو سینے نال لا لون گے میرا رب پہلے اکابرین جیسی عزت بھی اللہ پاک انہاں نو عطا فرما دے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات ہی کھڑوتے نے تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دی سواری دی لگام پکڑی ہوئی ہے. حضور قصوہ اونٹنی دے اوتے حضور سوار نے. اے او اونٹنی ہے جڑی حضرت ابوبکر صدیق نے حضور نو ہجرت دے موقع تے پیش کیتی سی تحفہ پیش کیتا سی. اس اونٹنی دے اوتے بیٹھ کے حضور نے خطبہ دیتا اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کول کھڑے سن. حضور جملہ بول دے سن تے فرمایا علی تسی دہراؤ. حضور بول دے جاندے سن مولا علی پاک اگے دہراندے جاندے سن. یہ ساری منظر کشی فرمائی اس انداز نال حضور بیان فرما دے پے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نو پہلے فرمایا ذرا چپ کرو نا میں ایک تواڈے نال گل کرنی ہے. حضور نے فرمایا کہ سب تو پہلے تو میں یہ گل کرنی ہے کہ عرفات وچ آن والے ہو تانوں مبارک ہوے. میرے رب نے ہنے تواڈے سارے واسطے سلام کھلیا ہے. اللہ پاک دی طرفوں تواڈے تے سلام آیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عرض کردے نے حضور صرف اتھے جڑے ہن موجود ہیں انہاں واسطے حضور نے فرمایا نہیں قیامت تک جڑا بھی سچا ایتھے آوے گا اللہ پاک دا سلام اون دے تے بھی نازل ہوندا پوے. اللہ پاک دی کرم نوازی ہر ایک دے اوتے اون دے اوتے بھی کرم نوازی ہو گی. حضور نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یہ جڑی آیت میں خطبے وچ پڑھی ہے قرآن پاک دیاں 19 آیتاں نے جڑیاں لفظ یا ایھا الناس تو شروع ہوندیاں نے. یا ایھا الناس دا معنی اے لوگو ساری انسانیت نو مخاطب کیتا گیا. اے لوگو یہ آخری آیت ہے جڑی یا ایھا الناس تو شروع ہوندی ہے. سورۃ الحجرات دی آیت ہے. ان دا معنی کی ہے اللہ فرماتا ہے اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی اسی تانوں ایک مرد ایک خاتون تو تانوں پیدا کیتا ہے. حضرت اما حوا حضرت آدم علیہ السلام تو تانوں پیدا کیتا ہے. تے تسی اپر غرور تکبر کس وجہ تو کردے ہو بھی میرا خاندان اونچا ہے تے میں اعلی نسب دا اور میں نہیں. ایتھے ہی سارے تکبر ختم ہو جاندے نے. سارے انسان آپس وچ بھائی بھائی نے. عزت والا زیادہ او بندا جاوے گا جنوں اللہ پاک تقوی دی دولت عطا فرماندا جاوے گا. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اج بھی تسی ویکھ لو اگوان ساڈے ہندو جڑے نے انہاں دے وچ 3 درجے بنائے گئے. اعلیٰ نسب والے دا اور مقام ہے درمیانے والے پھر کھتری قسم دے پھر انہوں نے جناب شعبہ جات بنائے نے. یہ ساڈا دین تے اسلام ہے جنہاں نے سانو یہ پیغام دیتا ہے
حضور نے فرمایا کسے عربی نو اجمی دے اتے، کسے اجمی نو عربی دے اتے، کسے کالے نو گورے دے اتے، کسے گورے نو کالے دے اتے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فرمایا جنہ زیادہ کوئی بندہ اللہ کو ڈردا جاوے گا، تقوی اختیار کردا جاوے گا، انہاں رب انہوں زیادہ عزت عطا فرماندا جاوے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور آج ساڈے جو یہ تقسیم شروع ہو گئی ہے، جس نو کوئی ذات خاندان اچھا لب جاوے نا، وہ کہندا ہے بس میں ہی بڑی شے ہاں، باقی تو سارے میرے تو حقیر نے، میرے اپنے آپ نو بڑا سمجھنا، غرور کرنا، تکبر کرنا۔ جیڑا بندہ اس وصف دے وچ شکار ہو جاوے وہ کدے بھی خدا دا قرب نہیں پا سکدا۔ اللہ پاک دا قرب اس نو نصیب ہوندا ہے جیڑا عاجزی اختیار کرے، کہے میں تا کچھ بھی نہیں ہاں، سارا کرم ہے تے میرے مالک دا میرے اوتے کرم ہے۔ اس خطبے دا سب تو پہلا سبق ہے کہ کسے نو خاندان دے لحاظ نال کسے دے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت انہوں ہوندی ہے جن دے ایمان بھی ہوئے تے جن دے تقوی بھی ہوئے، انہوں اللہ پاک پھر فضیلت عطا فرماندا ہے۔ مولانا روم دا اگر شعر سنو نا تے مولانا روم نے بڑی کمال کیتی ہے۔ مولانا روم فرماندے نے کہ ہر کے عاشق شد جمال ذات را، ہر کے عاشق شد جمال ذات را، اوست سید جملہ موجودات را۔ رومی فرماتے ہیں ہر کے عاشق شد جمال ذات را، جڑا بندہ اللہ پاک دا پکا عاشق ہو گیا، اللہ دی محبت دا جڑا بندہ شکار ہو گیا، اس سید جملہ موجودات را، وہ صرف اپنے خاندان چی نہیں ساری موجودات ساری مخلوق دا وہ سردار بن جاندہ ہے۔ جن دے وچ خدا دی محبت آ جاوے وہ کی ہو جاندہ سارے دا سردار ہو جاندہ۔ لوگ کی خاندان لے بیٹھے نہیں جی میں مار صاحب ہاں، میں کھرل صاحب ہاں، میں فلانا، اپنے اپنے نسب دے لحاظ نال غرور کرنا اے دین دے وچ جائز نہیں۔ فرمایا صاحب نو اللہ پاک نے حضرت اماں حوا تے حضرت آدم علیہ السلام تو پیدا فرمایا ہے۔ جدو ماں باپ ایک ہوئے تے سارے کی ہوندے نے آپس وچ بھرا ہوندے نے تے بھرا فخر کرن لگ پون جی میں وڈیرا تے میرا خاندان اونچا ہو گیا۔ نہیں، میں نسب دے لحاظ نال کوئی فضیلت نہیں ہوندی، فضیلت وہی ہوندی جنوں اللہ پاک تقوی دی دولت عطا فرما دے۔ اس تو بعد میرے آقا نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ آج کیڑا دن ہے؟ میدان عرفات تانوں پتہ ہے خطبہ حج دا جڑا پڑھیا جاندا ہے کس دن نوں پڑھیا جاندا ہے؟ 9 ذوالحج نوں۔ پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ 9 ذوالحج نوں پڑھیا جاندا ہے۔ حضور نے فرمایا آج کیڑا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کیتی اللہ و رسول عالم، اللہ جاندا ہے تے اللہ دا رسول جاندا ہے۔ یہ گل تو ہر ایک نوں پتہ ہے، حج پڑھن واسطے آئے کھڑوتے ہیں، لیکن پتہ سی بھی حضور جدوں پوچھ رہے ہیں نا تے کوئی حکمت ضرور ہونی ہے۔ ہو سکتا ہے حضور دا خیال ہوئے حضور نے کوئی اور نام رکھنا ہوئے۔ حضور نے پوچھا یہ شہر کیڑا ہے؟ تمہیں پتہ ہے حج کتنے پڑھا جاندہ ہے؟ مکہ شریف پڑھا جاندہ ہے۔ شہر کیڑا ہے؟ عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ جانتا ہے تے اللہ دا رسول جانتا ہے۔ حضور نے پوچھا مہینہ کیڑا ہے؟ کیڑے مہینے چ حج ہوندا ہے؟ قربانی والا مہینہ ذوالحجہ جڑا مہینہ ہے اندے چ حج ہوندا ہے۔ حضور نے پوچھا مہینہ کیڑا ہے؟ عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ جاندا ہے تے اللہ دا رسول جاندا ہے۔ ایتھے پتہ لگدا ہے کہ کسے گل دا بندے نوں پتہ بھی ہوئے نا تے وڈی بارگاہ وچ بندہ بیٹھا ہوئے نا تے اوتھے بندہ پھر ادب دا تقاضا یہ ہے کہ خاموشی اختیار کرے۔ سمجھ آئی گل کہ نہیں؟ وڈی بارگاہ وچ اپنے علم دے بندہ فخر نہ کردا پھرے بھی میں بڑا کچھ جاننا، نہیں، جنہ اوتھے اپنے علم دی نفی کر دے گا، اپنے آپ نوں مٹا دے گا، اللہ پاک انہاں زیادہ انہوں ادب دا درجہ عطا فرما دے گا۔ قیامت والے دیہاڑے اللہ پاک رسولاں نوں پوچھے گا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا۔ اللہ پاک پوچھے گا رسولاں نوں کہ تانوں تہاڈی قوم نے کی جواب دیتا سی؟ وہ ادباً عرض کرن گے مولا تو جاننا ہے، بہتر جاننا ہے، لا علم لنا۔ تو کئی لوگ تو سمجھ لیندے نا جڑے بدعقیدہ نے ویکھو جی نبیاں نوں تے علم ہی کوئی نہیں ہے، نبیاں نوں تے پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میں کہ ظالمو تانوں نہیں پتہ اللہ پاک دے پاک دربار دا مقام کی ہے؟
اس پاک دربار دے ادب دی خاطر انبیاء علیہ السلام کہہ رہے ہیں مالک تو بہتر جاننا ہے، اس واسطے کدی بھی یہ نہ کہیا جے کہ نبی جان دے ہی نہیں نے، نبی جدو بھی بول دے نے اللہ پاک دی ذات دا ادب و احترام کر رہے ہوندے نے، خدا دے ادب دی پر انہیں جملے بولے جس سے ہر ایک نو پتہ سی بھی اج 9 ذوالحج ہے، مکہ شہر ہے، ذوالحج دا مہینہ ہے، لیکن پھر بھی کسی نے جواب دین دی بجائے کی عرض کی تھی اللہ و رسول عالم، اللہ جاندا ہے تے اللہ دا رسول ہے۔ حضور نے فرمایا کیا آج 9 ذوالحج نہیں ہے؟ میدان عرفہ دا دن ہے، بالکل کیا آج اے مکہ شہر نہیں ہے؟ بالکل حضور مکہ، کیا اے ذوالحج دا مہینہ نہیں؟ حضور نے فرمایا میں تانوں اس واسطے کہہ رہا تہاڈی توجہ میں چاہنا کہ خانہ کعبے دی عزت ہر بندہ مندا ہے اور اس مہینے دی عزت نو ہر بندہ تسلیم کردا ہے کہ مہینہ بھی حرمت والا ہے، شہر بھی حرمت والا ہے اور اج دا دن بھی حرمت والا ہے۔ فرمایا میں تانوں یہ دسنا چاہنا کہ اونی خانہ کعبے دی عزت نہیں جنی مومن دی عزت ہوندی ہے۔ یہ گل میں تانوں سمجھانا ہی ہے، خانہ کعبے دی عزت تو سارے ہی مندے نے، لیکن فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ حضور نے فرمایا اج دے دن دی وہ عزت نہیں جڑی اللہ نے مسلمان نو عزت عطا فرمائی ہے، اج دے اس مکہ شہر دی وہ عزت نہیں جڑی اللہ نے مومن نو عزت عطا فرمائی ہے، اور اس مہینے دی اونی عزت نہیں جڑی اللہ پاک نے مومن نو عزت عطا فرمائی ہے۔ تہاڈیاں عزتاں، تہاڈے خون، تہاڈے مال آپس وچ ایویں ہی حرمت والے عزت والے نے، نہ کسی دا خون بہانا جائز ہے، نہ کسی دی عزت دے اوتے حملہ کرنا تہاڈے واسطے جائز ہے، اور نہ ہی تہاڈے واسطے کسی دا مال لٹنا، کسی دے مال نو اپنے قبضے چ لے لینا بغیر اس کی اجازت تو، نہ یہ تہاڈے واسطے جائز ہے۔ حضور نے ایسے جابر کہندے نے حضور نے کئی باری اس گل نو دہرایا، کیونکہ حضور نو پتہ سی بھی کل نو ایویں دے لوگ بھی آنے نے جنہاں دے سامنے انسان دی قدر ہی کوئی نہیں ہونی۔ اج دے ماحول دی میں گل کر رہا ہاں، انسان دی قدر کی پکڑ دے نے بلا وجہ تے جا کے جیلاں چ بند کر دیتا، تشدد کیتا، عزتاں دے اوتے حملے کر دیتے، اور جناب والا آپس وچ برادریاں دے مسئلے، قتل و غارت، یہ ساڈے بڑا عروج تے پہنچیا ہے، کیونکہ سانو انسان دی قدر نہیں ہے۔ کھلونا سمجھ کے نہ توڑو اسے، کھلونا سمجھ کے نہ توڑو اسے، یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے۔ حضور نے دسیا ان دی قدر کی ہے، اس انسان دی قدر کی ہے۔ ساڈے مرشد گرامی حضور سید شیر محمد گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ کاف قول کر پورا جڑا آپ کی توئی الانسانو سری فرما دیتوئی نالے نہنو دا وعدہ ساڑے نال کی توہی ہن کیوں مکھ لکاویں ڈولا غیر جدو۔ آپ فرما دے نے انسان دا اللہ دا راز ہے، الانسان سری، انسان کی اللہ دا راز ہے۔ انسان دی قدر دسی حضور نے، خانہ کعبے دی عزت نو سمجھن والے ہو انسان دی بھی عزت کیتا کرو، انسان دی عزت خانہ کعبے نال زیادہ ہے۔ اس دے خون دی عزت ہے، اس دے مال دی عزت ہے، اس دی جان دی حفاظت ہے، اس دے آبرو دا پورا ایک میرے آقا نے پورا ایک اصول عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا اگر تسی ان دی پابندی کرو گے پورے معاشرے نو اللہ پاک امن تے سکون عطا فرما دے گا۔ انسان دی عزت تو بڑی رہ گئی۔ ساڑھے مرشد گرامی حضور سائیں شیرن پاک رحمت اللہ علیہ جدو کسی گلی چ گزردے سن نا، میں مرشد گرامی دی زبان جی سنیا ہے، سائیں سردار احمد عالم دامت برکاتہم القدسیہ آپ خود بیان فرمانا، سائیں شیرن پاک جدو گلی چ گزردے سن نا، اگے سامنے کوئی کتا اگر سو رہا ہوندا سی نا تے سائیں وہ رستہ بدل کے اور رستے تو گزر جاندے سی بھی کدھر اندے آرام وچ خلل نہ آ جاوے۔ اے اللہ دے ولیاں دی شان ہوندی ہے، انہاں نوں قدر اللہ دی مخلوق دی قدر پتہ ہوندی ہے۔ اج ویکھو انسان دی کوئی قدر نہیں رہ گئی، انسان دی تذلیل سوشل میڈیا تے تسی ویکھ لو، ہر وقت تذلیل، خواتین دی تذلیل ہو رہی ہے، ماں بہناں دی تذلیل ہو رہی ہے، بیٹے نوں اپنے ماں باپ دی عزت دا پتہ نہیں ہے، انہاں دی تذلیل کر رہا ہے۔
یہ تعلیم پتہ نہیں کیڑی لوگ حاصل کرتے لوگ جانتے ہیں جی بڑا پڑھا لکھا معاشرہ آ گیا ہے میں کہ اس پڑھے لکھے ہونے دی کوئی فائدہ نہیں ہے گا علم تعلیم وہی ہے جڑی میرے آقا نے عطا فرمائی ہے دیکھو حضور دے ایک جملہ بے مثال بھائی علی رضا صاحب پڑھتے پے سن نا کہ ککھ سواد نہ مصری اندر تے کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں انہاں ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں حضور دی گفتگو دا انداز ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام حضور نے فرمایا بار بار فرمایا تمہارے مالاں دی حفاظت ہے تمہاری جاناں دی حفاظت ہے تمہاری عزتاں دی حفاظت ہے خانہ کعبہ لن اللہ نے انہوں زیادہ مقام عطا فرمایا پھر اس تو بعد دیکھو نا اسی دین یہ سمجھنے ہیں کہ مسجد جا کے نماز پڑھ لی تھی دین ہے یقیناً نماز بھی فرض ہے لیکن پورے خطبے حضور نے ایک جملے دے وچ سارے احکام بیان فرمائے نے نماز روزہ حج زکات سارا کچھ ایک جملے تے باقی سارا خطبہ حضور نے بندیاں دے آپسی تعلق دے بارے فرمایا کیونکہ حضور جان دے سن کہ لوگوں کو پتہ نہیں رہ جانا بھی انسان دی قدر کی ہوندی ہے انسان دا مقام کی ہے حضور نے ایک جملے فرمایا لوگو صلو خمسکم صوموا شہرکم حجوا بیت ربکم ادو زکات اموالکم تدخلوا جنت ربکم حضور نے فرمایا لوگو 5 نمازاں پڑھتے رہے ہیں رمضان مبارک دے روزے رکھتے رہے ہیں بیت اللہ شریف دا حج کریا ہے اور اپنے مالاں دی زکات دیندے رہے جے میرا رب تانوں جنت عطا فرما دے گا ایک جملے حضور نے ساری چیزاں بیان اس بعد حضور نے جڑا ساڈے بارے فرمایا آپس دے تعلق دے بارے فرمایا من کانت عندہ امانت فلیؤدیھا الی من ائتمنہ علیہا حضور نے فرمایا جن نے کسی دے کول امانت لئی ہوئی ہے نا امانت رکھی ہوئی ہے اون دی خیانت نہ کرے جویں امانت ملی ہے اوویں اونوں واپس بھی کرنا ہے امانتاں دے وچ خیانت نہیں کرنی امانتاں نوں محفوظ طریقے نال رکھ کے مالک تک واپس پہنچانا ہے ساڈے معاشرے کسی نوں کوئی اعتبار رہ گیا کسی دے کول کوئی امانت رکھ دے اگلا بندہ دوجے دن ہی مکریا پیا ہوئے گا نہیں جی میرے کول تو امانت رکھی پہلے ہوندا سی کہ لوگ امانتاں رکھدے سن جا کے اور پھر اگلا بندہ انی حفاظت کرتا سی کہ اپنی جان نالوں ود کے اگلے بندے دی امانت دی حفاظت ہوندی سی میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان کل ربن فی الجاہلیت موضوع حضور نے فرمایا اج تو بعد میں سود دا خاتمہ کرن دا اعلان کردا پیا کہ جن نے اج تائیں کوئی سودی کاروبار کیتا ہوئے گا لین دین کیتا ہوئے گا میں اون دا اعلان خاتمے دا کر رہا حضور نے فرمایا کہ سب تو پہلے میں آغاز اپنے خاندان تو کراں گا حضور نے فرمایا حضرت عباس نے جاہلیت دے دور دے اندر کلمہ شریف پڑھن تو پہلے کسے نال جڑا سودی کاروبار کیتا سی جن دے کول جنہ انہاں سود لینا سی وہ سارا میں ہی معاف فرمادا پیا حضور نے سارا وہ خود معاف فرما دیا اج ویکھو ساڈا کوئی کاروبار ایسا ہے جن دے سود نہ ہوے سارے شعبے جات جن بھی اج کل گورنمنٹ خود ایویں دے کم شروع کر دی ایویں دی سکیماں بنائیندی ہے گورنمنٹ جن دے سود ہوے ساڈا سارا ملک جڑا ہے وہ سود دی لپیٹ وچ ہے ہن بجٹ کل پیش ہویا ہے ان دے وچ بھی للچائی نظراں نال آئی ایم ایف دی طرف ویکھ رہے ہیں بھی وہی سانو سود تے پیسے دیوے ساڈے بجٹ نالوں ود جڑا ہے اسی واپس جڑا قرضہ واپس کرنا ہوندا قسطاں دینیاں ہوندیاں نے اور جنہ ساڈے تے زیادہ قرض ہے وہ سود دی مد ہی سارا واپس چلا جاندا ہے یہ سارا کی ہے کہ اسی مسلمان ہاں کلمہ پڑھنے ہیں لیکن سانو پتہ نہیں ہے کہ اسلام نے سانو حکم کی فرمایا فرمایا ایمان والیو اگر واقعی ایمان تواڈے وچ ہے ان کنتم مومنین اگر تسی واقعی مومن جے پھر سود نو چھڈ دیو کیونکہ سود کھان والا سود کھلان والا اللہ تے اللہ دے رسول نال اعلان جنگ کر رہا ہوندا ہے وہ اعلان جنگ کر رہا ہوندا ہے اس واسطے سود تو اپنے آپ نو تسی بچانا ہے اور فرمایا جن نے کوئی قتل و غارت کیتی ہے اج میں اس دے خون دا فیصلہ کر رہا ہاں کہ اج تو بعد کوئی بندہ بھی قتل و غارت دی طرف نہ جاوے اس تو پہلے جو کچھ ہویا ہے وہ سارے دا سارا میں معاف کر رہا ہاں ختم کر رہا ہاں اور میں اپنے خاندان تو اس دا آغاز کرنا کہ یاس بن ربیعہ میرے چچا جان دے جڑے بیٹے نے نا انہاں دا جڑا قتل ہویا میں خود اس نو معاف کرنا حضور نے فرمایا اج تک جڑا ہو چکا ہے وہ معاف کر دیو اج تو نویں زندگی دا آغاز ہوے گا اج تو بعد جڑا کوئی کسی مسلمان دا قتل کرے گا ان خون بہا دینا پوے گا یا قصاص دینا پوے گا یا بدلے چ اس نو قتل کیتا جاوے گا اور قیامت تک فرما دیتا کہ جڑا کوئی جان بوجھ کے مسلمان نو قتل کرے گا وہ کدے بھی نجات نہیں پاوے گا وہ کدے بھی
معاف نہیں کیتا جاوے گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جڑا مسلمان نو جان بوجھ کے قتل کرے گا ان دا ٹھکانہ دوزخ ہے، انہیں دوزخ وچ ہمیشہ رہنا ہے۔ اور کس مسلمان نو جڑا قتل نہیں کرے گا اللہ پاک انہوں عزتاں دے تاج عطا فرماوے گا۔ اس تو بعد حضور نے فرمایا الا هل بلغت، میرے صحابہ میں اللہ دا پیغام پہنچا دیتا ہے نا، تانوں پیغام پہنچ گیا نا؟ صحابہ نے عرض کی تھی حضور بالکل تسی پیغام پہنچایا۔ حضور نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا اللہم قد بلغت، اے اللہ میں تیرا پیغام انہیں لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، تاکہ کل نو کوئی یہ نہ آکھے بھی میں تو پتہ ہی نہیں سے لگیا، میں تو پتہ ہی نہیں، اگر پتہ لگ جاندہ تو میں بھی انسان دی قدر کرنے لگ پیندا۔ حضور نے فرمایا کہ میں تھوڑی ڈیوٹی لگا رہا ہاں کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جڑا میری محفل بیٹھا ہون سندا پیا ہے، قیامت تک اپنے خاندان تک اپنے آن والی نسلاں تک اے پیغام پہنچاندے جانا، تاکہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے۔ جڑا سن کے یاد کرے گا قیامت والے دیہاڑے ہاتھ تو پھڑ کے میں جنت وچ نال لے کے جا رہا ہوں گا۔ اس تو بعد حضور نے پھر خواتین دے متعلق فرمایا، جڑا آج سب تو زیادہ ساڑا ہر گھر دا مسئلہ ہے نا، ہر گھر دی لڑائی ہے۔ لوگ آندے ہیں جی گھرائیں سکون کوئی نہیں، مسئلے بڑے نے، پریشانیاں بڑیاں نے۔ حضور نے دے بارے بھی فرمایا، حضور دے خطبے دا 10% حصہ خواتین دے بارے ہے۔ آج کل دی خواتین آدمیاں نے نہیں سانو تو انگریز نے بڑی آزادی دیتی ہے، میں کہا نہیں، انگریز نے تو تانوں قید کر دیتا ہے، اگر آزادی دیتی ہے تو حضور نے عطا فرمائی ہے۔ تانوں تو پہلے پکڑ کے تو جناب والا زندہ درگور کر دیتا جاندہ سی، اگر خواتین کو عزت ملی ہے تو حضور دے نام دے صدقے عزت ملی ہے۔ حضور نے فرمایا ان للنساء علیکم حقا وان لکم علیہن حقا، حضور نے فرمایا خواتین دا بھی تواڈے تے حق ہے، اور انہاں نو تسی حاصل کیتا ہے اللہ دے پاک کلمے دی وجہ تو، اور امانت دے طور تے وہ تواڈے کول آئیاں نے، لا یملکنا شیئا، وہ کسے شے دی مالک نہیں ہوندیاں، تے تسی انہاں دے نال حسن سلوک کریا ہے۔ عاشروہن بالمعروف، میرا رب پاک کلام میں فرماندا ہے خواتین دے نال، بیویاں دے نال حسن سلوک کرنا، کدے بھی انہاں دے نال ظلم نہ کرنا۔ آج کہ ویکھو ساڈے معاشرے لوگ ایویں دی گل سنن واسطے بھی تیار نہیں، لوگ آندے نے بس تقریر ایویں دی ہوے، بس کان تے ہاتھ رکھ کے کوئی دوڑے مائیے سانو صرف سنا دے کہ ہور کوئی گل حضور دا فرامین، کیونکہ اسی عمل کرن واسطے تیار نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے گھر نو اگر چاہندے جے امن سکون دا گوارا بنے تے اے نصاب تواڈے سامنے ہے، خاتون نو پتہ ہوئے کہ مرد دے حق کس طرح نے، مرد نو پتہ ہوئے بیوی دے حق کس طرح نے، اگر دوواں نو ایک دوسرے دے حقوق دی پہچان ہوئے گی تے پھر اللہ پاک پورے خاندان نو امن سکون دی دولت عطا فرما دے گا۔ حضور نے فرمایا گھر چاؤ تے سخت لہجے نال نہ گل کرے گا، اپنے لہجے نو نرم رکھیا کرو۔ کتنے لوگ نے حضور دی سنت مبارکہ سی، حضور گھر آندے سن نا حضور دے چہرے تے مسکراہٹ ہوندی سی۔ ساڈی کی عادت ہے جی سارا دن دے جی اسی تھکے آنے ہیں تے او سارا غصہ جڑا ہوئے تھکاوٹ ہوئے تے اسی آنے بھی غصہ سارا جڑا وہ بیوی تے اتارنا ہے، کیوں یہ بیچاری کمزور ہے، انہیں کی کہنا ہے؟ یہ گل میں ہے کہ نہیں؟ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ خندق دے وچ انہاں نو ایک تیر لگیا بازو دے اوتے تے وہ شہید ہو گئے، انہاں دے جنازے نال 70,000 فرشتے بھی آئے جنازہ پڑھن واسطے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جب انہوں نے جنازہ پڑھا گیا، حضور نے خود جنازہ پڑھایا تے انہوں نے دفن کیتا گیا قبر ہے، حضور کافی دیر انہوں نے قبر تے کھلو کے پڑھ دے رہے۔ حضور لاجپال نے کریم نے حضور نے قبر تے کھڑے ہو کے کافی دیر تک پڑھیا۔ ایک تو سانو یہ دسیا بھی جان والے نو اتنی چھتی بھول نہ جایا کرو، جی میں ساڈا ایک طریقہ ہے کہ ایسی بس کندھیاں تو بوجھ اتارن واسطے بس بوجھ اترے تے بس سلسلہ ختم نہیں، حضور قبر تے کھڑو کے پڑھ دے رہے۔ صحابہ نے پوچھ لیا کہ حضور تسی پہلے اس طرح اتنی زیادہ دیر تک نہیں سی کھڑوندے، آج زیادہ دیر تک پڑھن دی حکمت کی ہے؟ تے میرے آقا نے فرمایا کہ میں ویکھیا ہے کہ قبر جڑی ہے نا وہ تھوڑی جی ملن لگی اپل انہاں دے تے، قبر جڑی ہے وہ ازمائش بن کے آن لگی ہے، قریب ہون لگی۔
تے میرے پڑھن دی برکت نال اللہ پاک نے انہاں دی قبر نو وسیع فرما دیتا ہے لجپال کریم نے ویندے پینے بھی قبر بندہ کس حالت وچ ہے تے اگر کوئی پریشانی آن لگی ہے تے حضور نے اوندا بھی انتظام فرما دیتا ہے اس واسطے ساڈا ایمان اسی کہنے ہاں کہ سونا کملی والا مل جاوے کسے ہور سہارے دی لوڑ نہیں سونا کملی والا مل جاوے کسے ہور سہارے دی لوڑ نہیں کدی دید حضور دی ہو جاوے کدی دید حضور دی ہو جاوے کسے ہور سہارے دی لوڑ حضور نے فرمایا قبر انہاں واسطے تنگ ہون لگی سی میرے پڑھن دی برکت نال قبر کشادہ ہو گئی صحابہ نے پوچھا حضور ان دی کی وجہ سی قبر کیوں تنگ ہون لگی حضور نے فرمایا اصل انہاں دا لہجہ بڑا سخت سی تے گھر والی نال بول دے سن بڑے سخت لہجے دے وچ تے ان دی وجہ تو ازمائش آن لگی سی لیکن کریم آقا انہیں لجپال نے آن والی مصیبت تو حضور نے پہلے ہی چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے حضور نے پڑھیا اے ساڑھے واسطے سبق سی ایڈا وڈا مقام ہے صحابی رسول دا 70,000 فرشتے جنازے وچ آئے نے لیکن اے جڑا گھر دا معاملہ جنوں اسی کوئی اہمیت ہی نہیں دیندے اسی سمجھنے ہیں کہ بس جنہ مرضی لڑ لیا گھر دے وچ سانو کیڑا کوئی پوچھن والا ہے بیوی کمزور ہے انہوں نے کیڑا کوئی جواب دینا ہے یا کس طرح دا معاملہ بڑھنا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسی امانت دے طور تے اللہ پاک دے پاک نام دی وجہ تو انہوں حاصل کیتا ہے ان دی عزت دا خیال کرنا ہے وہ انسان ہے وہ بھی اپنے ماں پہ انہوں چھڑ کے توڑے واسطے آئی ہے ماں پہ چھڑنے کوئی آسان ہوتے ہیں ساڑھے کو درساں بچے نہیں رہندے کئی چھڑ جاندے آندے جی گھر بڑا یاد آندا جی ماں پیو بڑے چیتے آندے نے میں کہا جی بچیاں نو باہر گل کے ویکھو پتہ لگدا ہے ماں باپ دی کنی قدر ہوندی ہے تے جڑی خاتون بیچاری جن نے اپنا بچپن سارا گھر ہی گزاریا جوانی گزاری ہے ہن او شادی تو بعد تواڈے گھر آئی ہے تے ماں پیو نو چھڑ کے تواڈے واسطے سارا کچھ تواڈے واسطے چھڑ کے آئی ہے تے تسی اوندا جینا ہی حرام کر کے رکھو تے پھر سوچنا چاہیے ایسی ساڈا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اج اس وجہ تو اسی مار کھا رہے ہیں اور اسی سمجھنے ہیں کہ اسی بے قصور ہیں اسی بے قصور نہیں یہ تو رب دی رحمت ہے کہ اللہ پاک حضور دے صدقے ساڈے تے کرم نوازی فرماندا ہے ورنہ جے ہو جائے ساڈے کرتوت نے ساڈے تے پتہ نہیں کڈی وڈی پکڑ آ جاندی اللہ پاک نے اگر ساڈے تے اج بھی کرم نوازی فرمائی ہے تے اپنے حبیب دے صدقے فرمائی ہوئی ہے پاپ اگلیاں قوماں جد کردیاں سن تے وگڑ جاندا سی بد کردار دا منہ سارے عیب جہان دے وچ ساڈے ہن کیوں نہیں وگڑدا سیاہکار دا منہ سارے عیب جہان دے وچ ساڈے ہن کیوں نہیں وگڑدا سیاہکار دا منہ تینوں اجے بھی نہیں یقین آیا او تھاں تھاں تے پھرنا ہے مار دا منہ او دائم کدوں دا غرق جہان ہوندا پر یار نو روکدا یار دا منہ دائم کدوں دا غرق جہان ہوندا پر یار نو روکدا یار دا منہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو بعد ہر چیز دا حق بیان فرمایا اور پورا انسانیت دا ایک چارٹر آپ نے بیان فرما کے آپ نے اپنی امت نو اس دا سبق عطا فرمایا ہے فرمایا یا ایھا الناس لن تدلوا بعدی ایھا الناس ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم ھذی حضور نے فرمایا لوگوں میں تمہیں مبارکباد بھی دینا کہ اے جڑی سرزمین عرب ہے نا ایتھوں شیطان مایوس ہو چکے ہیں قیامت تک ایتھے شیطان دی عبادت نہیں ہونی ایتھے بتاں دی پوجا نہیں ہونی قیامت تک حرم کعبہ حرم نبوی عرب شریف دے اندر قیامت تک اگر عبادت ہوے گی تو رب واحد دی عبادت ہوندی رہے گی آج کل لوگ آندے نے جی یا رسول اللہ کہنے والا مشرک ہو گیا فلانا مشرک ہو گیا میں کہا نہیں ایڈے چھتی فتوے نہ لائے کرو حضور گارنٹی دے رہے ہیں کہ میری امت جو باقی گناہ تو آ سکتے ہیں لیکن میری امت شرک ہے سارے بولو میری امت شرک نہیں کرے گی میری امت شرک بخاری شریف دی حدیث پڑھتا پیا تمہارے سامنے حضور نے قسم کھا کے کیا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی حضور نے فرمایا اللہ دی قسم ہے میری امت میرے تو بعد شرک ہے
جنہوں نے ہر وقت دندہ ہی شروع کیتا ہے یہ بھی شرک ہے یہ بھی شرک ہے قبراں تے چلے جاؤ وہ بھی شرک ہے بزرگاں چلے جاؤ وہ بھی شرک ہے غوث پاک دی یار بھی منا لو وہ بھی شرک ہے میں کہ یہ ساری گردان انہاں دی غلط ہے حضور دا فرمان سچا ہے حضور نے فرمایا میری امت شرک نہیں کرے گی یقیناً ساڈے چ باقی گناہ ہیں لیکن شرک ساڈے وچ کسے مسلماناں دے چھوٹے جے بچے کولوں بھی پوچھو گے نا عبادت دے لائق کون ہے کی آکھے گا کون ہے بچے نو یاد ہے کہ نہیں یہی تو توحید ہے کیونکہ توحید دا سبق حضور نے انج پڑھایا ہے بھی اور کوئی شے بھول سکتی ہے لیکن توحید دا سبق حضور دی امت نو نہیں بھول سکتا اس واسطے حضور نے فرمایا شیطان مایوس ہو گیا ہے شیطان دی پوجا نہیں ہونی ما ان المسلم اخو المسلم مسلمان دا بھرا ہے فرمایا مومن ہوندا ہے من امنہ الناس جڑا لوگاں نو امن دے دے مومن بڑا امن تو جڑا فساد دے خلاف ہوئے فساد نو ختم کر کے جڑا لوگاں نو امن دے دے حضور فرماندے نے وہ پکا مومن ہو جاندا ہے والمسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده حضور نے فرمایا مسلمان وہ ہوندا ہے جن دی زبان تو بھی دوجے محفوظ رہن مسلمان اور جن دے ہاتھ تو بھی دوجے مسلمان محفوظ رہن نہ ہاتھ نال کسے نو تکلیف پہنچاوے نہ زبان نال کسے نو تکلیف پہنچاوے جن دے ہاتھ تے زبان تو دوجے مسلمان محفوظ ہو جان گے میرا رب انہوں اسلام دا کامل درجہ عطا فرما دے گا حضور دے ایک ایک فرمان نو اپنی جان دا حصہ بناؤ اپنی زندگی دا حصہ بناؤ اگر چاہندے جے کہ ساڈے معاشرے چ امن آوے ساڈے ملک وچ امن آوے دیکھو تواڈے سامنے اس وقت دی جڑی صورتحال ہے کتنی تذلیل ہو رہی ہے اور کتنا زیادہ لوگاں دے اوتے تشدد بے وجہ بے گناہ لوگ جڑے ہیں انہاں نوں پکڑ کے جیلاں وچ بند کر کے پھر تشدد پھر کوئی پتہ نہیں بھی کسے وقت کسے نوں پکڑ کے لے جاون گے گھر وچ خواتین نوں پکڑ کے لے جاون گے اس طرح دا معاملہ حالانکہ ساڈا ملک ایک کلمے دے نام تے بنیا ہے اگرچہ کسے سیاسی پارٹی دا معاملہ منشور اپنا ہوے گا لیکن میں انسانیت دی قدر دی گل کردا ہوں انسان نو اللہ پاک نے کنی عزت عطا فرمائی ہے اور کنا رتبہ عطا فرمایا ہے ساڈے مرشد گرامی حضرت سید شیر محمد گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا ہے کہ انسان نے کامل دا اگر کوئی ہاتھ نصیب ہو جاوے نا تے اون دا ہاتھ پکڑ لونا تانوں پھر پتہ لگے گا بھی انسان دی قدر کی ہوندی ہے انسان نے کامل دی تلاش ضرور کریا میں فرماندے نے کہ سین سر نرالا نرالا سین سر نرالا بن کے راہ بار آیا قطب یار دی صورت بن کے راہ آیا من عرفہ دہاتی سنو راز جتایا جے میں سیاتی تھا میں ڈھول اور فرماندے نے زاد زامن ہومی زاد زامن ہومی ڈولا تو ہی جہانی اور باج تو ساڑے دند چھوڑ دتانی کملی جان کے مینو گھر چھوڑ گیا نی ڈولا ساریاں لجا گل تیرے پیانی اللہ پاک سانو انسان نے کامل دا دامن پکڑ کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماوے اس زندگی دے اصولاں دے اوتے عمل کرن دی اللہ پاک سانو توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ